نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے پاکیزہ اخلاق. اخلاق کا لفظ خا لام قاف سے ہے، اسی سے لفظ خلق ہے، اسی سے خلق ہے. خلق تخلیق سے، ہماری پیدائش، ہمارا جسم، اس کی تخلیق یعنی ہمارے جسم کی بناوٹ، شیپ. اور خلق کہتے ہیں عادت کو. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جسمانی طور پر ایک شکل دی ہے، ایک شیپ دی ہے، ہمارا قد کاٹ، ہماری آنکھیں، ناک، ہماری سکن، رنگ، شکل و صورت، ہاتھ، پاؤں، ہمارے جسمانی فیچرز، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ عادات بھی بنائی ہیں. ہم انسان باقی مخلوقات سے مختلف ہیں. باقی مخلوقات کی خوبصورتی صرف ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے. مثلا ایک پھول کو آپ دور سے دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا ڈیزائن، اس کا کلر آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. پھر آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اگر اس میں خوشبو ہو تو وہ آپ کو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر خوشبو نہ بھی ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے پھول جن کو لوگ سجاتے ہیں، جس سے ڈیکوریشن کرتے ہیں، عام طور پر ان کی صرف ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں. اسی لیے بہت سے پھول صرف آرٹیفیشل ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی خوشبو اور روح ہوتی ہی نہیں. اس کے باوجود وہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ماحول میں خوبصورتی بکھیرتے ہیں. لیکن انسان کا معاملہ کچھ مختلف ہے. انسان کی اصل خوبصورتی صرف اس کی ظاہری خوبصورتی نہیں، اس کی اصل خوبصورتی اس کا اخلاق ہے، پاکیزہ اخلاق، اس کی عادات ہے، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کے مینرز، طور طریقے، اس کی چال ڈھال، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا دوسرے سے معاملہ کرنے کا طریقہ. کسی بھی انسان کی قدر و قیمت صرف اس سے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے یا اس کے پاس ڈگری کون سی ہے. اس کی اصل قدر و قیمت اس کے اخلاق، اس کی شخصیت اور اس کے معاملے سے ہے. مثلا ایک شخص اگر اخلاق کا اچھا ہے لیکن شکل و صورت کا معمولی ہے تو بھی لوگوں کے دل میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، لوگ اس سے محبت کریں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص بظاہر بہت خوبصورت بھی ہے لیکن مغرور ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا، ان کی کیئر نہیں کرتا، تو دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کی شکل و صورت دیکھ کر کچھ متاثر ہو جائیں، کچھ امپریس ہو جائیں، لیکن بہت جلد اس سے دور ہو جائیں گے کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں. تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کس طرح کا ہے. ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ خود کریں گے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. کیا ہم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہیں، راحت کا باعث ہیں، آرام کا باعث ہیں؟ لوگ ہم سے ملنا پسند کرتے ہیں یا ہم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے باعث سکون ہیں یا باعث مصیبت ہیں؟ اس کا اندازہ ہمیں صرف اپنے آپ کو اپنے طور پر اچھا سمجھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ دو چیزیں کرنی ہوگی. ایک تو ہم اپنی عادات کا خود بھی جائزہ لیں، اور دوسرے یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس رائے کو ہو سکتا ہے وہ آپ کے منہ پر نہ بتائیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو آپ سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ تعلقات اور خراب ہو جائیں گے، تو آپ کے منہ پہ کچھ نہیں کہتے لیکن پیچھے پیچھے آپ کے خلاف بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح آپ کو پہنچ جاتی ہیں. جب وہ پہنچتی بھی ہیں تو ہم ان پہ کان نہیں دھرتے، ہم بعض اوقات فائٹ بیک کرتے ہیں، دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساری غلطی دوسرے میں نکالنے لگتے ہیں اور اپنی غلطی کے بارے میں سوچتے نہیں. اور اس طریقے پر اصلاح ہوتی ہی نہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر،
رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کہ جب تک اپنے حال کی خبر نہیں تھی، اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنے بارے میں نہیں جانا، جاننے کی کوشش نہیں کی، معلوم نہیں کیا، تو ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھتی رہیں اور ہم صرف دوسروں کی غلطیاں دیکھتے رہے. لیکن جب سے اپنی غلطیاں نظر آنے لگی اور جب سے اپنے عیب دکھائی دینے لگے تو پھر کوئی دوسرا برا نہ رہا، کیونکہ اتنی فرصت ہی نہیں کہ اوروں کی برائیوں کو ڈھونڈے. تو عقل مند وہی ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح پر اور دوسروں سے زیادہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھے کہ مجھے کس طرح اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے لیے بہترین انسانوں کا انتخاب کر رہے ہیں. جنت انتہائی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور اس میں وہی لوگ بسائے جائیں گے، وہی رکھے جائیں گے جن کے اخلاق اعلیٰ ترین ہوں گے. اس کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل دے دیا گیا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. اگر کوئی اخلاق میں بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، آپ کے اخلاق کو جانے کہ آپ کی عادات کیسے تھی. کیونکہ اخلاق بیسیکلی عادات کا نام ہوتا ہے کہ ہیبٹس کیا ہیں، مینرز کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ کس قسم کا تھا آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، اجنبی لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، جو ان کے ساتھ اچھا کرتا تھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اس کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے. کیونکہ کسی انسان کا اخلاق اعلیٰ ہو نہیں سکتا جب تک وہ اس کے ساتھ اچھا کرنا نہ جانے جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے. کیونکہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دوسرے وہ جو آپ کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، ایک آپ کے برابر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آپ سے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ایک آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو برابر کے کون ہیں کہ جیسا آپ کرے ویسا ہی وہ آپ سے کریں. ایک وہ جو آپ سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو آپ سے نیچے یعنی لوور ان اخلاق کے جو آپ سے برا کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم سے اچھا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بھی اچھے ہوتے ہیں، جو ہم سے عام نارمل معاملہ کر رہا ہوتا ہے نہ اچھا نہ برا، ہم اس کے ساتھ ہم بھی نارمل ہوتے ہیں. لیکن مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جو ہم سے چھوٹا ہوتا ہے یا جو ہم سے اچھا نہیں کرتا وہاں پر ہم اچھا اخلاق بھول جاتے ہیں. تو یہ تو اچھا اخلاق نہ ہوا نا. اچھے اخلاق کا تو ایک معیار ہے کہ لوگ کچھ بھی ہوں لیکن آپ اچھے ہی رہیں تب آپ اچھے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں تب بھی آپ اچھے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، کیونکہ آپ اس لیے اچھے کیونکہ آپ خود اچھے ہیں. ریئیکشن میں اچھے نہیں ہو رہے کیونکہ اس میں تو آپ کا کوئی کمال نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں. نہیں، آپ خود مسکرانا جانیے. کوئی نہیں بھی مسکرا رہا تو آپ آغاز کیجیے. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو اچھا برا کچھ نہیں کرا تو آپ اس کے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں، کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے ایسے لکڑی پتھر کے انسان چلتے پھرتے. نہیں، کوئی نہیں بھی اچھا تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ ہر ایک کے لیے خوشی کا سامان ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ان کو جانے یا نہ جانے، وہ جہاں جاتے ہیں اچھی عادتیں چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک تیسری قسم کے لوگ بھی اللہ نے بنائے ہیں کہ جو اتنے منفی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ آپ ان سے اچھا بھی کریں تو ان کو اچھا کرنا نہیں آتا، وہ آپ کے ساتھ برائی کریں گے. اب آپ نے یہاں بھی نیچے نہیں آنا، اپنا گراف نہیں گرانا، آپ نے یہاں بھی اچھا ہی رہنا ہے کیونکہ آپ اچھے ہیں، آپ کو اچھا ہی رہنا ہے. اب جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں وہ گرمی میں ہو سردی میں ہو وہ ہیلدی ہیں، ان کا وہی ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو سینسیٹیو مزاج کے ہوتے ہیں وہ سردی لگی تو ٹیمپریچر اوپر ہو گیا، گرمی لگی تو ڈاؤن ہو گیا، کہیں اوپر کہیں نیچے، فلکچویشن. اسی طرح کچھ لوگوں کے بی پی میں فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، کبھی انتہائی لو ہو جاتا ہے، کبھی بہت اوپر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ لوگوں کی شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جیسے ہماری فزیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں ایسے ہی ہماری اخلاقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں بہت فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. کہیں ہائپر ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کہیں غم کے مارے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور نارمل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بیمار نہیں. تو صحت مند اخلاق کیا ہے؟ صحت مند انسان کون ہے کہ جو ہر حال میں ٹھنڈا رہے اور اپنا ٹیمپریچر مینٹین رکھے.
کچھ بھی کریں لوگ، ہم کیوں اتنے کمزور ہوں کہ ہم ان کے دباؤ میں آ جائیں؟ وہ بد اخلاق ہے تو ہم بھی ہو جائیں؟ وائے، ہمیں نہیں ہونا. تو پاکیزہ اخلاق اور اچھا اخلاق وہ ہے، صحت مند اخلاق وہ ہے کہ جو ہر حال میں مینٹین کیا جا سکے. اب آپ دیکھیے کہ ہم دوسروں پر عام طور پر بہت نظر رکھتے ہیں، زیادہ تر ہمیں ان کی خامیاں نظر آتی ہیں، لوگوں کی ان کی اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں لیکن کم. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر میں اس کاغذ کے اوپر چند لکیریں ڈالوں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ لائنیں دکھائی دے رہی ہیں، کتنی؟ 5. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کو پیچھے وائٹ پیپر نہیں دکھائی دے رہا؟ یعنی لکیروں کے علاوہ یہ سفید کاغذ بھی تو ہے. لیکن ہم ہر انسان میں وہ دھبے تو دیکھتے ہیں لیکن اس کا اچھا رخ نہیں دیکھتے. وہ زیادہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیکھتے، لیکن اگر اس کے اندر 2-4 کوئی خامیاں ہیں خوب دیکھتے ہیں. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیے کہ ہمارا دیکھنے کا انداز یہی ہوتا ہے. مثلا کسی کے چہرے پر اگر باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کہیں ایک کوئی دھبا لگا ہوا تو بار بار اسی کو دیکھے جائیں گے. اچھی چیز کو نہیں انجوائے کرتے، خراب چیز کو دیکھتے ہیں. کسی کے کپڑے ویسے ٹھیک ہیں اور اگر ایک کوئی دھجلک پڑی ہوئی ہے کہیں تو اس کو دیکھے جائیں گے کہ یہ کیوں ہے اور اس پہ اریٹیٹ ہوں گے. اسی طرح بچوں میں 100 خوبیاں نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی ایک وہ ان کے اندر بیچاروں کی کمزوری ہے تو بس اس پہ ہم روئے چلے جائیں گے کہ ہمارے بچے میں یہ بات کیوں ہے. اسی طرح میاں 100 احسان کرے لیکن اگر ایک کوئی اس میں کمزوری ہے تو اسے دیر سے گھر آتا ہے، یہ جاتا تو اطلاع نہیں دیتا کہاں گیا کہاں سے آیا، یا بھول جاتا ہے آپ سے وعدہ کر کے، بس وہ نہیں معاف کر سکتے ہیں، اس پہ رونا دھونا جاری رہتا ہے. دیکھیے کہ جو خوبیاں ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیے کیا ہمارے اپنے اندر وہ ہیں؟ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وعدے کی پابندی کریں، کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو دھوکہ نہ دیں، کیا ہم دوسروں کے لیے یہ چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہیں. اب اس پہ اپنے آپ کو پہچان کے ہم سب دیکھیں، کیا ہم واقعی دوسروں کے لیے وہ چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں؟ جس دن یہ کوالٹی آ گئی کہ دوسروں کے لیے بھی اچھا چاہیں اس دن ہمارا اخلاق خود ہی اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح اگر ہمیں یہ لکیریں نظر ہی آتی ہیں یا خامیاں نظر ہی آتی ہیں زیادہ obvious ہو کے، تو ان کو دیکھ کے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر سے وہ لکیریں نکال دینی چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو بڑی نظر دی اور آپ ایک ایک چیز کو بڑی اچھی طرح چھان پٹک سکتے ہیں تو پھر وہ اپنے اندر چھان پٹک لیجئے اور ان کو نکال دیجئے. ان چیزوں اچھا بننے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس پر ہمیں پتا چلے کیا کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے وہ کہاں سے پتا چلے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بعض کہتے ہیں بہت معصوم بن جاتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہمارے ماں باپ نے تو پڑھایا ہی نہیں، ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں. کبھی ان کو بلیم، کبھی اسکول کو، کبھی معاشرے کو، پوری دنیا کو بلیم کرتے رہتے. حالانکہ بہت سمپل سا فارمولا ہے کہ جو عادت کسی میں دیکھیں آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ اپنے اوپر لگ جائیں کام کرنے کے میں نے اپنے اندر سے نکال دینی ہے. جو چیز کسی کی آپ کو بادر کرتی ہے وہ آپ اپنے اندر سے باہر نکال دیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دن میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جب ہم کڑتے ہیں دوسروں کے رویے پر، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اس نے ایسا کیا. ہر وقت ہم دوسروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا خرابی کی. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے وہ خرابیاں دور کرنے کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ بہترین انسان بن جائیں گے. یعنی ہر وہ چیز جو دوسروں میں آپ کو تنگ کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، ایسا نہیں کہ مثلا چال میں چلنے میں کچھ لوگ پاؤں اٹھا کے نہیں چلتے، کش کر کے چلتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے. اب جب آپ چلنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ پاؤں اٹھا کے چلنا چاہیے. کچھ لوگ دروازے بہت زور سے پٹکتے ہیں، انہیں نہیں پرواہ ہوتی کہ سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دروازے آہستہ بند کرنے چاہیے. کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ کے فون کرنے لگتے ہیں، بھئی بیٹھے ہم ہمارے پاس ہے، فون باہر کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مجلس میں بیٹھ کے فون نہیں کرنا چاہیے. اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے،
اٹھ کے دوسری طرف چلے جانا چاہیے. جن چیزوں سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں ان چیزوں سے آپ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں. مثلا کوئی شخص آپ کو اگنور کرتا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اخلاق کیا ہے, پاکیزہ اخلاق کیا ہے؟ آپ کو اسے اگنور نہیں کرنا یا کسی اور کو بھی نہیں کرنا. بس میں نے آپ کو ایک کی دے دی ہے اچھے اخلاق کی. اگر آپ یہ کی استعمال کر لیں گے تو آپ کے لیے اتنے ڈور کھلتے چلے جائیں گے خیر اور بھلائی اور اللہ کے فضل اور رحمت کے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی. دوسرا اصول یعنی کہ پہلا اصول تھا کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہی دوسرے کے, اور اس کو دوسری طرح سے دیکھیں کہ جو خامیاں دوسرے کے اندر ہیں وہ اپنے سے نکال دیں, یعنی جو دوسرے کے اندر پسند نہیں وہ اپنے اندر سے ناپسندیدہ چیزیں باہر کر دیں. دوسری چیز, ہمیں ہر روز کل سے بہتر ہونا ہے. دس از اے لانگ پروسیس. پاکیزہ اخلاق اختیار کرنے کا ایک طویل پروسیس ہے. ہر روز پہلے سے بہتر. اس میں کبھی بھی سٹاپ نہیں آئے, پاز نہیں آئے, وقفہ نہیں آئے. کنٹینیوسلی ورک کریں اپنے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں, جس کا پریزنٹ اس کے پاسٹ سے اچھا نہیں. وہ برباد ہے, تباہ ہے, وہ نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. تو مومن کیا ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح جو مسلسل گرو کرتا ہے. قرآن مجید میں اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے. یعنی پاکیزہ بات لا الہ الا اللہ, اللہ کا بندہ بننا, اللہ کی بات ماننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا. یہ پروسیس کیا ہے؟ جب یہ پاکیزہ کلمہ کسی کے اندر آتا ہے بندہ اپنے رب کا غلام بن جاتا ہے. بندہ ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی نظر میں اچھا خوبصورت بن جاؤں. جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, مجھے اوروں کی نہیں پرواہ, مجھے صرف اپنے رب کی پرواہ ہے کہ وہ مجھے کیسا جانتا ہے. تو پھر وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے, پاکیزہ درخت کی طرح, شجرہ طیبہ کی طرح. کیا اصلها ثابت, اس کی بنیاد جڑ مضبوط ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے, وہ نیکی کے اوپر جم جاتا ہے. وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں, یعنی وہ درخت گرو ہوتا جاتا ہے, اونچا اونچا, ہر روز اونچا 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 اونچا, بہت بلندی تک جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها, اپنے رب کے اذن سے ہر لمحہ پھل دیتا ہے, ہر موسم میں, ہر وقت اس سے خیر ہی خیر. اب آپ سوچئے کسی ایسے درخت کے بارے میں کہ جو 12 مہینے پھل دے. کوئی درخت نہیں ایسا ہوتا 12 مہینے پھل دینے والا, کیونکہ پھل آتے ہیں پھر وقفہ آتا ہے پھر پھل آتے ہیں. لیکن مومن کے اخلاق میں, مومن کے پھلوں میں کبھی وقفہ نہیں آتا. آپ کسی بھی وقت ایسے شخص کے پاس چلے جائیں, کبھی بھی اس سے معاملہ کریں, کبھی بھی اس سے آپ بات کریں, اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی خیر خوبی اور بھلائی ضرور ملے گی. اسی لیے وہ فرمانا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان سے ملے اور وہ اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی مردے سے ملاقات ہو. کوئی فوت ہو جاتا ہے, میت کے پاس آپ جاتے ہیں, نہ وہ آپ کو کھانا پیش کرتا ہے, نہ کوئی اچھی بات, نہ اسمائل کرتا ہے, کچھ بھی نہیں, ایسے پڑا ہے ڈیڈ. آپ جا کے اس کا منہ دیکھ کے آ جاتے ہیں. کچھ ملتا ہے وہاں جا کے سوائے اس کے کہ آپ اس کی شکل دیکھ کر آ جائیں. اسی طرح کچھ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی ڈیڈ ہوتے ہیں, نہ وہ آپ کو دیکھ کے اسمائل کریں گے, نہ وہ آپ سے کوئی اچھی بات کریں گے, نہ وہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے پیش کریں گے, نہ وہ آپ کی کوئی خیر خواہی کریں گے, کوئی اچھا مشورہ دیں گے. یوں لگے گا جیسے دیوار کے ساتھ سر پھوڑ کے آپ آ گئے, کوئی خیر نہیں, کوئی فیض نہیں. کیا حاصل؟ تو زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے, دھوپ اور چھاؤں ایک نہیں ہوتے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے چھاؤں ہے یا دھوپ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. مردہ انسان سے کوئی فیض نہیں, لیکن زندہ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح دوسرے کے کام آتا ہے.
تو اچھا اخلاق، پاکیزہ اخلاق کیا ہے؟ پاکیزہ درخت کون سا ہے کہ جو ہر لمحہ پھل دے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ وہی دیتا ہے جس کے لیے رب کا اذن ہو جاتا ہے. ایک وہ رویہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان خود غرض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، اس کی بس اس پہ نظر ہوتی. اور ایک وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے دوسرے کو کیا دیا، میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں، میں دوسرے کے کس طرح کام آ سکتا ہوں، میں دوسرے کو کیسے فیض پہنچا سکتا ہوں. ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں دینے کے لیے تو اسمائل تو ہوتی ہے نا، سلام تو ہوتا ہے، یہ تو ہم دے سکتے ہیں. لیکن کئی لوگ اس میں بھی بخل کرتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو پتھر کی طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ مسکرائیں بھی تو لگے گا وہ واپس آپ ہی کے اوپر آ پڑی، لیکن فرشتوں نے لکھ لی وہ آپ پہ مسکرا پڑے، آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ کو جواب مل جائے گا. تو سوچئے کیا میں ایسے انسانوں میں سے تو نہیں کہ جس کو مسکرانا بھی نہیں آتا؟ کیا خرچ آتا ہے مسکرانے پہ؟ کیا خرچ آتا ہے اگر ہم کسی کو سلام کر لیں یا سلام کا جواب دے دیں؟ کیا خرچ آتا ہے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ افضل ترین صدقہ مومن کا دل خوش کرنا، افضل ترین نیکی کہ آپ کسی سے ملیں اور اس کا دل خوش کر دیں. دل خوش کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہیرے جواہرات خرچ کریں اور آپ لوگوں کو قیمتی گفٹ دیں تبھی وہ خوش ہوں گے. آپ کا اچھا اخلاق، اچھا معاملہ، اچھا رویہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ وہ شروعات کریں، وہاں سے بگننگ ہو، اور اسی انتظار میں ہی رہتے ہیں. کوئی کرے تو ہم بھی کر لیں گے، وہ نہیں کرتے تو ہم نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھتے، ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اچھے اخلاق کا اگلا اصول کیا ہے کہ دوسرے کا انتظار نہ کریں، ریاکشن میں نیکی نہیں کریں، ریاکشن میں اچھا اخلاق نہیں کریں، بلکہ اچھی بات کا آغاز کریں. بگننگ آپ سے ہو، آغاز آپ سے ہو، آپ آگے بڑھ جائیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کی کیا جزا، کتنی نیکیاں اس کے لیے. جو پہل کرتا ہے 30 نیکیاں، کیونکہ اس نے بگننگ کی، اس نے آغاز کیا. اور اس شخص کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا، اس کا دل کبر سے خالی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انتظار نہ کریں بلکہ خود دینے والے بنے. کیونکہ وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا، اٹ از ان گیونگ دیٹ وی ریسیو، کہ دینے والوں کو ہی ملتا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک صرف لینے والا بن جائے تو دینے والا کوئی نہ، تو کس کو ملے گا؟ کسی کو بھی نہیں. جب سب دینے والے ہوں گے تو ہر ایک کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو اسلام دینے کا کلچر عام کرتا ہے، دینے کا مزاج بناتا ہے. قرآن مجید کے بالکل شروع میں، آغاز میں سورۃ البقرہ کے جو کامیاب لوگوں کی چند صفات بتائی گئی، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے جاتے دیتے جاتے. تو اچھا اخلاق بھی رزق ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے. اچھا دل، خوبصورت سوچ کہ آپ ہر ایک کے لیے خوشیاں بکھیرنے والے. لیکن عام طور پر ہم ایسا کر نہیں پاتے کیونکہ شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ تم نے دیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی گالی گلوچ، بری بری باتیں، دوسرے کے بارے میں ایسی چیزیں، ایسی سوچیں کہ جن کی بعض اوقات کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ان اصولوں کو ٹیسٹ کہاں کریں کہ ہم اچھے اخلاق کے ہیں یا نہیں. اس کا آغاز گھر سے ہوگا. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، احسان کرو، اچھا معاملہ کرو. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ والدین کے ساتھ خود سری، سرکشی
بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کرتے ہیں یا مقابلے پہ بات کرتے ہیں. قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کے ساتھ پاکیزہ اخلاق بہترین معاملہ کیا ہے؟ ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑک کے بات کرو. انہیں جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کرو، آنکھیں نہیں دکھاؤ ان کو، غصے سے واک آؤٹ کر کے نہیں جاؤ، شانے نہیں جھٹکو، گردن نہیں جھٹکو. اپنے جسچر میں بھی ادب اور تمیز کا معاملہ کرو. لیکن کتنے والدین ایسے خوش قسمت ہو سکتے ہیں کہ ان کے بچے واقعی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر رہے ہیں. اگر بچے اچھے اخلاق کا معاملہ نہ کر رہے ہوں تو ہم سب کو استغفار کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور ان کو ہم نے ایسا ہی ستایا اور ایسا ہی کچھ دکھ دیا. کیونکہ جب بھی ایسا کوئی پرابلم سامنے آئے تو اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیے. کس چیز کے لیے؟ اپنی کسی غلطی کی اصلاح کے لیے، توبہ استغفار کے لیے. کیونکہ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر بائی دا ٹائم پیرنٹس جا چکے ہوتے ہیں یا ہم کہیں اور جا چکے ہوتے ہیں پیرنٹس کو چھوڑ کے. تو دور بیٹھ کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ فون کر لیں گے، کوئی گفٹ بھیج دیں گے، دعا کر دیں گے، کبھی سوری بول دیں گے. وہ بھی ہمیں ایگو ستاتی. کتنا مشکل ہے والدین سے کہنا کہ اماں سوری اگر ہم نے آپ کو ستایا. نہیں کہہ سکتے، بہت مشکل کام لگتا ہے. چلیے زبان سے نہیں تو عمل سے ہی کر لیجیے کہ آئندہ سے یہ کام چھوڑ دیجیے. پھر وہی بات یاد رکھیے جو پہلی کی میں نے بتائی تھی، کہ جو شروع میں میں نے بتائی تھی، تیسرے نمبر پہ شادی، یہ دوسرے پہ، کہ ریئیکشن میں نہیں، کہ والدین اگر اچھا کر رہے ہیں پھر تو ہم اچھے ہیں، اگر والدین نے کبھی ڈانٹ دیا تو پھر ہم پھر وہی واپس پلٹ گئے. نہیں، اصلھا ثابت. مومن کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا اخلاق نہیں بدل دیتا. آپ نے دیکھا کہ اکثر بہنیں ہی کہتی ہیں کہ ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں قرآن مجید میں سے یا پڑھتے ہیں اور یا ہم کو درس سنتے ہیں، پھر کئی دن تک ہم بڑے اچھے بنے رہتے ہیں. پھر ایک دن آ کے وہ غصہ چڑھتا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے چھت ہی گر گئی، سب کیے دھرے پہ پانی پھر کے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کہتے بس اب نہیں صبر ہوتا. لیکن آپ یقین کیجئے وہ ہمارے ٹیسٹ کا آخری حصہ ہوتا ہے جو ہم چھوڑ بیٹھتے. وہ گزر جائے تو ہم اگلے درجے پہ چلے جاتے ہیں، نیکسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں. اور اس طرح اخلاق میں بھی مزید ترقی ہوتی چلی جاتی، کیونکہ ہم نے وہ اصول یاد رکھنے جس کا آج اس کے کل سے اچھا نہیں. ایسا ہوگا، کئی دفعہ ہوگا، گریں گے آپ، پھر اٹھ جائیے. پھر آپ یہ نہیں کہ اچھا اب تو وہ سارا پھر خراب ہو گیا تو اب چھوڑو کرے کیا دوبارہ سے نہیں، پھر سے. کہتے ہیں نا کہ وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، گرتی ہے اگر برق 100 بار گرے، کہ ہم نئے سرے سے پھر آشیانہ بنائیں گے. اگر 100 دفعہ بھی بجلی گرتی ہے کوئی بات نہیں، ہم پھر سے شروع ہو جائیں گے. جب تک زندہ ہیں ہم کوشش کرتے رہیں، کبھی تو کامیاب ہوں گے. اگر ہم ایک اچھائی کی کوشش میں دنیا سے جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم تھک ہار کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کر رہے ہیں اور ضد میں آ جائیں. بس ضد میں تو آنا ہی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے ضد. جب انسان کسی بھی چیز پر ضد کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتا، یا ہمت ہار دیتا ہے یا مایوسی کا شکار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے اخلاق کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دوسرا معیار ہے دیکھنے کا کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی یعنی آپ خواتین ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو کس طرح سمجھایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. تم ان کی زینت تو وہ تمہاری زینت، کیونکہ لباس زینت ہے انسان کے لیے، پردہ پوش ہے یعنی عیب چھپانے والے. تم ان کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالو، وہ تمہاری کمزوریوں پہ ڈالو. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جب ہمارا دل خفا ہوتا ہے تو ہم جب تک کسی کو بتا نہ چکے چین نہیں آتا. پھر عام طور پر خواتین فتویٰ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا کسی ایک فرینڈ سے سب کچھ شیئر کر سکتے ہیں، کیا اس سے شیئر کر سکتے ہیں، اس سے، تاکہ ہمارا دل ہلکا ہو جائے. پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ چوٹ لگ جاتی ہے، پھر دل بھر جاتے ہیں، پھر اس کو خالی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ پھر بھر سکے. تو بات یہ ہے کہ کوشش کر کے دیکھیے بھلا، یہ بھی ایک عادت ہو جاتی، ایڈکشن ہو جاتی نا کچھ چیزوں کہ ادھر کچھ ہوا ادھر کسی سے بولا،
پھر ادھر کچھ ہوا، پھر کسی سے بول دیا. حالانکہ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جو تیر جائے وہ وہاں جل جائے، ختم ہو جائے. ایمان کی ایسی حرارت ہو اندر کہ یہ باتیں اثر نہ کریں. اور یہ عین ممکن ہے، بلیو بھی بہت ممکن ہے، کیونکہ میں پرسنل ایکسپیرینس کرتی ہوں اس کو. اٹس ناٹ امپاسبل. جب اندر ایمان نہیں ہوتا، کباڑ خانہ ہوتا ہے، وہ بیمار دل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک دل ہے صحت مند، انرجیٹک، اس پہ کچھ بھی آ کے لگے. مثلاً اگر کسی کے مسلز اچھے ہیں، سخت ہے، صحت مند ہے، اسے پتھر بھی مار دے نا تو کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں. لیکن اگر کسی کے پھوڑا ہے، یہاں بیماری ہے، تکلیف ہے، تو کوئی پاس سے بھی گزرے تو کہ مت چھو مجھ کو، لا مساس، ڈونٹ ٹچ. ایسا شخص کسی کے پاس بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھو دے گا تو مجھے درد شروع ہو جائے گی. یہی حال دل کا ہے. اگر دل میں ایمان ہے، دل صحت مند ہے، اس میں انرجی ہے، لوگوں کی بڑی سے بڑی باتیں، بڑے سے بڑے تیر آتے ہیں اور وہ وہاں بجھ جاتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر دل بیمار ہے تو کوئی چھوٹی سی بات بھی کرے گا تو آپ بڑک اٹھیں گے، آپ میں سے باہر ہو جائیں گے، برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. پھر آپ کہتے ہیں میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، مجھے یہ نہ کہا جائے. ٹالرنس ہی نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر کس چیز کی کمی ہو گئی؟ ٹالرنس. کوئی چھوٹی سی بات بھی کہتے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ دل بیمار ہے. جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی، روشنی ہوتی، نور ہوتا ہے، اس دل کو ایسی باتیں کچھ زیادہ اثر نہیں کرتی. اب کرنا کیا چاہیے کہ دل پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان وہ بولتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمارے کان وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہم نہیں چاہتے. تو اگر دل ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان سب چیزوں کو دور سے خیر بات کہہ دیں گے. لہذا کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ہر کام اللہ کی خاطر، انٹینشن پیور ہو، اللہ کے لیے نیت ہو، تو پھر اللہ کے لیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر ہی صبر ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی کی خاطر نہیں ہو سکتا. جب یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ایک کانٹا چبھنے پر بھی اجر دیں گے، تو یہ اتنا بڑا تیر جو کسی نے مجھے مارا اور آ کے لگا، کیا اس پہ کوئی اجر نہیں؟ اس میں بھی بہت اجر ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ ہے نا ہمارے لیے، ہمیں تو اس سے جزا چاہیے. تو پھر اس طرح انسان اگنور کر سکتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، ان کو دہراتا بھی نہیں، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں کی بہت وچار کرنے سے یہ اور زیادہ پختہ ہوگی اور زیادہ خرابی ہوگی، وقت ضائع ہوگا، کرنے کا کام رہ جائے گا. دیکھیں نا بعض اوقات آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آج کے دن میں جو یہ اور یہ اور یہ کرنا، اتنے میں کوئی فون کال آ جاتی ہے، وہ آپ کو 4 سناتے ہیں اور آپ کے سارے پروگرام دھرے رہ جاتے ہیں اور آپ کو موڈ آف ہو جاتا ہے، آپ اٹھ کے اپنے جا کے بستر پر لیٹ پڑتے ہیں، سب کچھ رہ گیا. یا پھر آپ ایک اور فون اٹھاتے ہیں، کسی اور کو شروع ہو جاتے ہیں. شیطان کا کام یہی ہے، وہ آپ کے پروگراموں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے منصوبوں میں خلل اندازی کرتا ہے تاکہ آپ کچھ نہ کر سکیں اور آپ نہ اللہ کے قریب ہوں، نہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچے. انہیں جھنجھٹوں میں الجھے رہیں، جھگڑوں میں الجھے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے، قُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجیے، یقولوا، وہ کہا کریں، الَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، جو اچھی بات ہے، اچھی باتیں کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ينزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. اور بہت سے فساد کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان سے شروع ہوتے ہیں. زبان کا غلط استعمال جو ہے، زبان کے فتنے سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں. اب 2 طرح ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی نے آپ پر کوئی زبان اٹھائی، اور ایک یہ کہ آپ زبان کھولیں کسی کے خلاف. دونوں ہی طریقوں سے خرابیاں ہوتی ہیں. جب کوئی آپ پہ زبان کھولے، کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو
کہاں تک آنے دیں؟ دل تک آنے دیں یا یہاں تک کان تک رہنے دیں؟ دور تک روک لیں، دور ہی روک دیں، خلاص جھٹک کے پرے، اندر نہیں جانے دیں ان باتوں کو، دل میں جگہ نہیں پکڑنے دیں، دل کو دکھی نہ ہونے دیں، غمگین نہ ہونے دیں، پریشان نہ ہونے دیں، کیونکہ پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو خود کنٹرول میں رکھیں. آپ محتاط رہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں نہیں کہنی جس پر آپ کی پکڑ ہو. سوچ کے بولیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسئلوں سے آپ بچے رہیں گے. جھگڑے نہیں ہوں گے تو مسئلے کم ہوں گے، مسئلے کم ہوں گے تو پروڈکٹیو زیادہ ہوں گے، کیونکہ امن چین پیس میں ہی اس ماحول کے اندر ہی بہت سی چیزیں پروان چڑھتی. تو اگر آپ نے اپنی زندگی کو کسی اچھے کام میں لانا ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ نے بندوں کی خدمت میں وقت لگانا ہے، تو پھر اس سے آپ کو اوپر اٹھنا پڑے گا، ورنہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کر ہی نہیں سکیں گے. برکت ہی نہیں ہوگی اس کام میں، خوبصورتی نہیں آئے گی، نتیجہ ہی کچھ نہیں نکلے گا. کیونکہ آپ تو ایک ایک گھنٹہ فون پر لوگوں سے باتیں کرتے، صرف اپنے دل کے پپولے پھوڑتے اور اپنے غم کی داستانیں سناتے گزار دیتے ہیں. آپ کو تسبیح کا ٹائم کہاں سے ملے گا؟ آپ کے پاس نوافل کا ٹائم کہاں ہے؟ پھر آپ کے پاس اللہ کی یاد کا وقت کہاں ہے؟ آپ کے پاس مزید پڑھنے کا وقت کہاں ہے؟ آپ کے پاس کسی مریض کی عیادت کا وقت کہاں ہے؟ آپ کے پاس اپنے بچوں کی کیئر کرنے کا وقت کہاں ہے؟ کتنی خواتین ایسی ہیں جو شوہر کی، ساس کی، ادھر کی ادھر کی باتوں میں اتنے ڈپریشن میں چلی گئی کہ انہیں اپنا آپ بھی بھول گیا، اپنے بچے بھی بھول گئے اور ذہنی مریض بن گئی. اور بعض تو پاگل خانے بھی جا پہنچے. گھر والوں نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اٹھا کے نکال کے پھینکا یا ماں باپ کے گھر بھیج دیا کہ ہمارے کام کی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی لڑکی. اور بات کہاں سے شروع؟ چھوٹی چھوٹی بات. اگر انسان ان کے پیچھے جائے، بہت چھوٹی بات سے شروع ہوتی ہے بات. جیسے بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، تو خرابی کا بیج پڑ گیا تو بس پھر وہ جنجال بن گیا، کیکر اٹھ گیا، کانٹے والا درخت. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے. یہ مت سوچئے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کو کیا ملے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم اس پر رونے لگتے ہیں، ہم نے تو ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا کیا، ہمیں کیا ملا. اور پھر شیطان ہمیں سجھا دیتا ہے اب تم برائی کرو، اب اچھا بننے کی ضرورت نہیں. اللہ کا وعدہ ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کل بھی جزا ملے گی قیامت کے دن، لیکن اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا آپ کو. لیکن وہ اچھا پھر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا کہ کہاں سے اچھا ہوا ہمارے لیے. مثلا آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ جواب نہیں آپ کو اچھا دیتا، لیکن ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ کسی اور شکل میں دیں گے، کیونکہ وہ تو اس قابل ہی نہیں نا کہ وہاں سے آپ کو بدلہ ملے. آپ کو کسی اور ایسے انسان کے ذریعے خیر پہنچ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے اولاد کے اندر اللہ ایسی خیر ڈال دے گا کہ وہ آپ کے بڑھاپے کے ایسے بہترین دوست ہوں گے کہ وہ عمر جب سب چھوڑ جاتے ہیں آپ کے لیے بہترین خوشیاں ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اس لیے اچھا اخلاق، پاکیزہ اخلاق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہ کرے اور اپنے رب کی خاطر اچھا نہ بنے. پھر اسی طرح اچھے اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم نارمل حالات میں بھی اچھے ہوں اور جذباتی کیفیات کے وقت بھی خود کو کنٹرول کر پائیں. ایک بہت بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم جذبات میں آ چکے ہوتے ہیں، ایموشنل، یہاں سے خرابی ہوتی ہے. یعنی زبان کے فتنے تو اپنی جگہ ہے ہی، غیبت ہے، تہمت ہے، بہت ساری اور چیزیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، سب کو معلوم ہے، بارہا آپ سن جان چکے. لیکن جذبات کنٹرول نہ کر پانا، یہاں سے بہت سی خرابیاں شروع ہوتی. جذبات میں عام طور پر دو قسم کے جذبات جو ہیں، خوشی اور غمی کے، ان کی رو میں انسان بہہ جاتا ہے. جب ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تب بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم غم اور ڈپریشن میں جاتے ہیں تب بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. عام حالات میں تو محتاط رہنا ہی ہے، لیکن جذباتی کیفیات میں بھی ہمیں بہت سنبھل کے رہنا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے جھگڑے، فتنے، فساد اور بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. مثلا وہ ایک شعر ہے نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، آدمی نہ اس کو جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. وہ انسان ہی نہیں
چاہے وہ کتنا ہی بظاہر عقل مند ہو، بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل ہو، بہت کچھ اس کو معلوم ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی عیش کے وقت جب اس کو راحت ملی، خوشی ملی، تو اللہ کو بھول گیا، اللہ کی یاد بھول گئی، اللہ کا شکر کرنا بھول گیا. اور جب تیش میں آیا، غصے میں آیا، تو خوف خدا نہ رہا، اللہ سے نہ ڈرا، اور جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا. عام حالات میں کوئی شخص کتنا بھی بڑا بنتا رہے، لیکن اگر ان دو مواقع پر، خوشی میں اور غم میں، عیش میں اور تیش میں، اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور بالکل بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے اور بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، تو سمجھے کہ اس کا اخلاق کوئی اخلاق نہیں، وہ فیل، تو اس معیار سے نیچے آ گیا. اب نیکسٹ ٹائم جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچ کے بولنا ہے، اپنے ری ایکشنز کو کنٹرول کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے نیت کر لی تو اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا، جو صبر کرے گا، اللہ اس کو صبر دے گا. جو اپنے غصے کو، غم کو، اپنی ایسی کیفیت کو کنٹرول کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا. اور جس کی نیت ہی نہ ہو، جس نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ رکھا ہو، بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ، صرف اس کو ریئیکٹ کرنا آتا ہو، اس کی مدد پھر اللہ نہیں کرتا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے یا نہ کرے؟ لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ کس کو اٹھانا ہوگا؟ ہم ہی کو اٹھانا ہوگا. ہمیں ارادہ کرنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی کہ اللہ تو ہماری مدد کر، اور ہم اپنے جذبات میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. اچھا، اس میں جو عیش کی بات کی نا، کہ جب عیش و عشرت ہوتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم تسبیح کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، صدقہ خیرات کرنا بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا اب ہمارے کنٹرول میں آ گئی، مٹھی میں آ گئی، سب کچھ مل گیا، جو ہم نے چاہا ہو گیا، اب ہم جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کریں، جس کو جو چاہیں برا بھلا کہیں. ایک عجیب سی اکڑ آ جاتی ہے لوگوں میں. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یعنی اس وقت میں کسی قسم کی اکڑ، کسی قسم کی خودسری، کسی قسم کی سرکشی نہیں ہونی چاہیے. اس کے برعکس کیا ہونا چاہیے کہ انسان اس وقت بھی ہمبل رہے، تواضع میں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کر لیا، اسٹیبلش کر لیا، اور طرح طرح کے قبائل آ کے آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج آتے، تو آپ کیا کریں؟ شیخی بگا رہے؟ نو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اپنے رب کی تعریف کریں. ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں بوسٹنگ کی ضرورت نہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح. وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیا، اللہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو تو ہم کو معاف کر دے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا یہی اخلاق ہوتا ہے، اور جو نفس کے بندے ہوتے ہیں، نفس کے غلام ہوتے ہیں، وہ پھر جو ان کا نفس انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے رہتے ہیں. تو فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ اللہ کا بندہ بننا ہے یا نفس کا بندہ بننا ہے، یا شیطان کا بندہ بننا ہے. اپنی باغیں، اپنے جذبات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں دینا ہے، کس کے تابع کرنا ہے، اس کو کس کا فرما بردار بننا ہے. اور عبادت ہے کیا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہیں. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے. جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں تواضع اختیار کرتا ہے، اور اسی تواضع میں اس کی بلندی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں نا، اور اکڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں آگے بڑھیں، ہم کیوں مانیں. ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم جھکے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم ہار جائیں گے. نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی بات مان کر، اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. اس جھکنے میں بلندی ہے. بندہ جب اللہ کے آگے نماز میں جھکتا ہے، سر زمین پہ رکھتا ہے،
جو جتنا بڑا عبد ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کسی بھی موقع پر بندگی کی حدود سے باہر آئے؟ آپ سے بڑھ کر کسی نے سجدے کیے ہوں گے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کے رکوع ہوں گے، قیام ہوں گے، تواضع ہوگی کہ گالیاں کھا کر بھی آپ مسکراتے رہے، دشمنوں کو دوست بنا لیا. یہ تھی وہ اخلاقی خوبیاں آپ کی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بلندی عطا کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اذان میں آپ دیکھیے، نماز میں آپ دیکھیے، ہر موقع پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ذکر کی بلندی کس وجہ سے ہوئی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس بندگی کی وجہ سے، کیونکہ آپ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے. انتہا درجے کی عاجزی اللہ کے آگے اور بندوں کے ساتھ بھی، انتہائی نرم معاملہ، انتہائی خیر خواہی کا معاملہ. اس سے آپ کی عزت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں. تو اس میں ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے. ہم سے کیوں ٹوٹے، ہم سے کیوں بیگانے ہو گئے، ہمارے اپنے بچے ہمارے وفادار کیوں نہیں، ہمارے بچے ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے. ہم اس میں یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہیں، بہت خود غرض ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں ہم نے کوئی ایسی بد اخلاقی تو نہیں دکھائی کہ وہ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ ہم سے بیزار ہیں. کیونکہ جب آپ کے اندر نرمی ہوگی، جب آپ کے اندر محبت ہوگی، کیئر ہوگی، شفقت ہوگی اور آپ کے اندر بے غرضی ہوگی تو انشاءاللہ دوسروں کے دل آپ کے لیے مسخر ہوں گے، 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 آپ کے لیے